سندھ میں گڈ گورننس کی مثال قائم کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اداروں کو بہتر اور مضبوط بنایا جا سکے۔ اس سلسلے میں ناصر شاہ یعنی وزیر بلدیات بھی متعدد بار ایک ہی جملہ ادا کرتے ہیں۔ ہم آپ کو آج دوبارہ سنواتے ہیں کہ KMC میں لائق احمد ہوں یا افضل سیدی، ریکوری کو بہتر بنا رہے ہیں۔ سابق والے کیا کرتے رہے، وہ تھول مول جواب میں ساری بات بتا گئے۔ ذرا سنیے ناصر حسین شاہ وزیر بلدیات کیا کہہ رہے ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے، دیکھیں یہاں پہ منتخب نمائندے تھے، وہ ظاہر ہے ہماری پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ وفاقی حکومت نے تو پنجاب میں جو یہ بلدیاتی ادارے تھے ان کو 2 سال پہلے ہی گھر بھیج دیا، اور ہم پر بھی بڑا پریشر آیا، جی کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور کراچی میں میئر MQM کا ہے، فوری بھیج دیں، کیونکہ وفاقی حکومت نے یہ کام کر دیا ہے۔ وہ جو فرشتوں کی حکومت ہے، جب وہ کریں تو آپ کو فوری تقلید کرنی چاہیے۔ لیکن ہماری مجبوری کیا ہے کہ ہم جمہوری راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میرے چیئرمین نے کہا کہ نہیں، ان کو مینڈیٹ ہے، جواب دے دیں، ان کو مینڈیٹ ہے، جو بھی یہاں کے میئر صاحب ہیں یا دیگر لوگ ہیں، آپ ان کا ٹینیور پورا کرنے دیں۔ اب یہ جو آج لائق صاحب اور اپنا افضل زیدی صاحب جو ریسورسز بڑھا رہے ہیں، کیا وہ الیکٹڈ لوگ یہ ریسورسز نہیں بڑھا سکتے تھے؟ یہ سوال آپ کا ان سے بنتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن اگر پچھلے والے 2 نمبر تھے تو ریکوری کیوں نہیں آ رہی تھی؟ افسران تو وہی تھے، 1-2 کو ہٹایا، لیکن سزا کا تصور تو ہے ہی نہیں۔ گرانٹ دے کے یا ریکوری بڑھا کے ادارے کو کھڑا کر رہے ہیں، ادارے کو لوٹنے والے بری ذمہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ریاست متحدہ بلدیات، ہائے ہائے لا حول ولا قوت الا باللہ، کورنگی میں بھی یہی صورتحال تھی۔ 4 سالہ بھیانک دور کے اور تاریخی دور کے اختتام کے بعد ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر نے بیڑا اٹھایا اور غیر قانونی کاموں کو دیکھنا شروع کیا۔ تاہم ان سے زیادہ ایفرٹس لوکل گورنمنٹ بورڈ نے کی اور 1.5 ارب کی بدعنوانی بے نقاب کر دی۔ مزید 1.5-2 ارب کی بدعنوانیاں بے نقاب ہونے شاید جا رہی ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ رک جائے، کوئی بات نہیں، 1.5 ارب کی تو کنفرم ہو چکی ہے۔ تاہم بوگس بھرتیوں کا جو ایشو تھا وہ بھی تاحال اپنی جگہ پر قرار ہے۔ تاہم ہمارے ذرائع کے مطابق ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر نے گیند وزارت بلدیات کے کورٹ میں ڈال دی ہے، یعنی کہ جو ایک ان کا کام تھا، یعنی ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر بلدیہ کورنگی نے تمام تر بوگس بھرتیاں، ان کی تفصیلات اور اس میں شامل بدعنوان افسران جنہوں نے بھرتی کے نام پر لوٹ مار بھی کی اور جعلی سروس بک بنائی، جعلی پیرول میں ڈالا، جعلی بینک اکاؤنٹ کھلوانے والا اور جعلی دستخط کرنے والا، اور کس کے کہنے پہ، یعنی چورمین کے کہنے پر، وہ تمام رپورٹ بنا کے وزارت بلدیات میں جمع کرا دی تھی۔ ذرائع کے مطابق وزارت بلدیات تاحال اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، عملی طور پر کوئی کام نہیں کر رہی، جس سے 774 ملازمین کا مستقبل تو تاریک ہو ہی چکا ہے۔ لوٹی ہوئی دولت سے آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے والے افسران، بدعنوان افسران جنہوں نے بوگس بھرتیاں کی، وہ آج بھی تازہ ہوا میں سانس لے رہے ہیں، لیکن وزارت بلدیات ایکشن لینے سے گریز کر رہی ہے۔ 7 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی جن کے چولہے بجھے ہوئے ہیں ان کو بھی واضح جواب نہیں مل رہا کہ وہ ہی میں ہے یا شی میں ہے۔ لیکن ابھی تو وزارت بلدیات کا ہی سوال ہے کہ وہ ہی میں ہے یا شی میں ہے، اس لیے کہ ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر کی واضح اور تفصیلی رپورٹ کے بعد کسی بھی ایسے افسر کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی نہیں جا سکی جنہوں نے بھرتی کے نام پر لوٹ مار کی اور سندھ حکومت کے واضح احکامات کے باوجود بھرتیاں کیں۔ تاہم ذرائع کے مطابق 4 سے 5 افسران مکمل طور پر گرفت میں آ سکتے ہیں، لیکن وزارت بلدیات ابھی فائل پر بیٹھی ہوئی ہے اور کارروائی سے گریز کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کب تک کریں گے، حیران کن بات ہے۔ لیکن نہ تو وزارت بلدیات کارروائی کر رہی ہے، نہ تو 774 ملازمین کو واضح جواب دے رہی ہے۔ اگر واضح جواب دیتی ہے تو یقینی طور پر ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا جس کا ہمیں بھی انتظار ہے۔ لیکن وزارت بلدیات، ایڈمنسٹریٹر اور ڈپٹی کمشنر بلدیہ کورنگی کی تمام تر تفصیلی رپورٹ کا جائزہ مزید کتنے ماہ میں لے گی ہمیں نہیں معلوم، لیکن
اس دوران وہ کرپٹ اور بدعنوان افسران اور آمدنی سے زائد اثاثے رکھنے والے افسران اور آؤٹ آف ٹرن پروموشن رکھنے والے افسران تاحال تر و تازہ ہوا میں وزارت بلدیات کے سائے میں جی رہے ہیں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز، کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔